ٹرانسپورٹ پولوشن ہے جو کہ 43% کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے اب پنجاب میں تقریباً 26 چاہے آپ کی پولوشن موجود ہے. ڈائریکٹر ہے محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب, ان کو آج کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. سر آپ سے شروع کر لیتے ہیں. میں صرف سادہ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے ہمیں پتہ ہے کہ ان مہینوں میں سردیوں کے ساتھ اسموگ آئے گی. اقدامات وہ چاہے ماحولیات کو لے کے ہوں, چاہے آپ کی پولوشن کو لے کے ہوں, خاطر خواہ کیے بھی جاتے ہیں, لوگوں کو پابند بھی کیا جاتا ہے, پھر بھی اب تک ہم اس پر قابو کیوں نہیں پا سکے؟ کیا بیسک روٹ کاز ہے جو کہ اس کی وجہ ہے؟ جی آپ کا بہت شکریہ. بات ایسی ہے کہ اگر آپ 2021 کو 2022 کے ساتھ کمپیئر کریں اور 2022 کو 2023 کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا, امپرومنٹ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس اکتوبر کے اینڈ اور جو 10 دن پہلے نومبر کے ہوتے ہیں, اس میں ہمیں یہ کچھ سالوں سے پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے. بالکل. باقی تو آپ کو پتہ ہے پورا سال ٹریفک پولوشن بھی ہے, فیکٹریاں بھی چلتی ہیں, ڈسٹ پولوشن بھی ہے, اور بہت سارے کوڑے کو آگ لگنا سب چیزیں رہتی ہیں. مگر اس خاص ٹائم میں یہ جو 10-15 دن ہوتے ہیں, اس میں انڈین سائڈ پہ بھی اور پاکستانی سائڈ پہ سٹبل برننگ بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ دھان کی فصل کٹتی ہے اور اس کے ساتھ پھر سٹبل برننگ ہوتی ہے اس کھیت کو کلیئر کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا پرابلم ڈیو ٹو کلائمیٹک چینجز, یہ 2016 کے بعد جو ہمیں فیس کرنا پڑا کہ ہماری جو پہلے آپ دیکھتے تھے کہ فوگ 21 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک رہا کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پیچھے آ گئی, وہ آ گئی فرسٹ ویک آف نومبر میں 2017 سے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایک تو اوپر سے فوگ کا ایک بلینکٹ ان دنوں میں بن جاتا ہے, اور پھر نیچے سے امیشنز, یہ جو خاص کر سٹبل برننگ جو میں نے فیکٹر آپ کو بتایا, اس کی وجہ سے وہ پھر جو کثافتیں ہوتی ہیں, دھواں ہوتا ہے, وہ دھواں ڈسپرس نہیں ہو پاتا, اوپر ایک بلینکٹ بن جاتا ہے. تو بہت آسان ہے. وسیم صاحب اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا کہ لاہور کا جو کوالٹی انڈیکس ہے کتنا زیادہ گر گیا دن بہ دن. خیر کراچی کی صورتحال بھی اب ویسی ہی ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ سر فہرست ہے آلودہ ترین شہروں میں پوری دنیا میں. اب ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم تحفظ ماحولیات کی بات کریں, اس محکمے کی بات کریں, اس سال ہم نے بچنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے؟ 2-3 چیزیں میں عرض کروں گا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے مہینے دیکھیں تو ہمارا تقریباً یہ سٹارٹ میں 100 کے قریب تھا ایئر کوالٹی انڈیکس, اب یہ 150 سے اوپر چلا گیا. اور آگے جو دن میں نے وہ بتایا جب سٹبل برننگ زیادہ ہوگی تو یہ تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے گا. لیکن اب جو آپ نے اگلی بات کی, اہم کے اقدامات کیا کیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے. حکومت پنجاب نے سب سے پہلے 2023 میں فرسٹ ٹائم سموگ رولز نوٹیفائی کیے ہیں. اور اس سے بڑھ کے امپارٹنٹ جو چیز اس سال میں ہوئی ہے کہ ہماری جتنی انڈسٹری ہے, اگر ہم لاہور کو ہی لیتے ہیں یا شیخ پورہ یا گجرانوالہ, یہ ہمارا پرابلمیٹک زون ہے, تو ہم نے سٹینڈرڈائز کر دیا مشن کنٹرول سسٹم. جو دھواں کنٹرول کرنے والے آلات ہیں وہ اب باقاعدہ نوٹیفائی ہو گئے, ان کا ڈیزائن, ان کی اسپیسیفکیشنز نوٹیفائی ہو گئی ہے. نمبر 2, 2 ارب روپے 2 بلین روپیز حکومت پنجاب نے رکھ دی ہیں فار سافٹ لونز. کسی فیکٹری والے نے اگر امیشن کنٹرول سسٹم لگانا ہے, کیونکہ اس کے بغیر ہم الاؤ نہیں کرتے آپ فیکٹری چلانے کے لیے, اور اس کے بعد پیسے نہیں ہیں, تو وہ پنجاب شمال انڈسٹریل کارپوریشن کے پاس جو کہ الفلاح بلڈنگ میں ان کا دفتر ہے, وہاں جائیں, اپلائی کریں, ان کو فوراً انٹرسٹ فری لون مل جاتا ہے. لیکن ان اینی کیس ان کو اپنی فیکٹریوں میں امیشن کنٹرول سسٹم لگانا ہوگا. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ونس اس کو انسٹال کر لیں اور سال کے 365 دن آپ اپنی انڈسٹری کو چلائیں, کیونکہ دین پھر آپ کی انڈسٹری انوائرمنٹ فرینڈلی انڈسٹری ہوگی. نمبر 2, ہم نے اس سال 2023 میں ایک اور جو اچھا کام حکومت پنجاب نے کیا کہ ایک جو کلین ایئر پالیسی آ گئی, اور اس میں 14 محکموں کو ان کے رولز دے دیے گئے. جیسے سٹبل برننگ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو رول دے دیا گیا. اسی طرح اگر بھٹا ہے, بھٹا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جتنے ممالک تھے ایک ہی سٹائل کا ہمارا بھٹا تھا, اور فرسٹ ٹائم اب بھٹا زگ زیگ پہ کنورٹ ہو گئی. یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے, اور اس میں جو بھٹے اب زگ زیگ پہ میتھڈالوجی پہ چلے گئے وہ ان کے اوپر آپ کو سفید دھواں یعنی کہ سٹیم سی نظر آئے گی. آپ ان کا کمبسشن سسٹم بیسیکلی امپروو کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا اس میں آ جائیں گے, کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کو بھی نقصان ہوگا لپیٹ میں. سموگ کے لحاظ سے ایک تو میں جیسے مس سارا نے بات کی, سموگ کو اور جو فضائی آلودگی ہے اس کو بائیفرکیشن کرنی پڑے گی. سموگ ایک خاص ایک ٹرمینالوجی اور ایک خاص ایک وقت کی ایک سچویشن ہے.
فضائی آلودگی سارا سال رہتی ہے، جیسے وہ فرما رہی تھی کہ پورے سال وہ ایشو رہتا ہے. اب یہ جو اسموگ کا یا ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے کا جو ہمارا پنجاب کا یا پاکستان کا سب سے جو پرابلمٹک ایریا میں نے عرض کیا وہ یہ سینٹرل پنجاب ہے، اور یہ جس میں لاہور، شہو پورہ، گجرانوالہ، یہ اسپیشلی اور جیسے اوکاڑا تک آپ چلے جائیں تو یہ ایک ریجن ہے جہاں پہ زیادہ ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. اور اسی لیے ہم پنجاب کے ساتھ ساتھ اس ایریے کے اوپر، چاہے وہ ادھر آپ کی پولوشن ہے جو کہ 43% کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے اب پنجاب میں تقریباً 26 سے زیادہ اضلاع میں کمپیوٹرائزڈ میکنائزڈ فٹنس سینٹر بن چکے ہوئے ہیں جہاں دھواں، انجن، لائٹ، بریک، ہر چیز چیک ہوتی ہے. تو وہ ایک سسٹم بہتر ہو رہا ہے، اس سے گاڑیوں کی جو فٹنس ہے وہ اس کی بہتری سے گریجولی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی جانب ہیں. ہندوستان کی بات کی جائے، چاہے وہ بندر ہو، کتا ہو، بلا ہو، وہاں کا ہمارا غبارہ جائے تو الزام پاکستان پہ. لیکن پہلا الزام جو ہم لگا رہے ہیں بھارت پہ وہ یہ ہے کہ وہاں سے جو دھواں آ رہا ہے، فصلوں کو جو جلایا جا رہا ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، ماحول کو ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں دونوں سائڈ پہ ہماری جو فصلوں کی آگ لگتی ہے یا جہاں پہ ہماری جو انوائرمنٹل پولوشن ہے وہ جب ونڈ ڈائریکشن ان کی طرف ہوتی ہے تو وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اور ان کی طرف جب ہوتی ہے تو اس سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں. یہ ونڈ ڈائریکشن کا زیادہ اس میں ہوتا ہے کہ ہم اور دونوں کیونکہ اس میں تو کوئی بارڈر نہیں ہے نا، وہ افیکٹ ہوتے ہیں. دونوں سائڈوں پہ اویئرنیس ہے، دونوں سائڈوں پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہم ان کو مختلف جو وزارت خارجہ کے لیول پہ اور سارک کی سب کمیٹیوں کے لیول پہ اس طرح یہ معاملات ان کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیے جا رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ہم سے زیادہ افیکٹ وہ بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم بھی ان کی چونکہ جو ہی 31 اکتوبر سے دن آگے جاتے ہیں، ہم نے پچھلے 4 سالوں میں آبزرو کیا ہے کہ اس جو اگلا نومبر کے پہلے 10 دن ہیں وہ عموماً ونڈ ڈائریکشن ہماری طرف ہو جاتی ہے. اس وقت اگر اس طرف چل رہی ہے تو وہ دن ہوتے ہیں جب ادھر ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں پہ ان کا عروج پہ ہوتا ہے سٹبل برننگ. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ان کے 26 پاور پلانٹ ہیں جو کول کے ہیں، تو ان کی کثافتیں بھی، اور پلس جو مینلی سٹبل برننگ، یہ جو پیریڈ ہے مینلی سٹبل برننگ، اس کی وجہ سے چونکہ ہم نے کنٹرول روم بنایا ہے وہاں ناسا کی ہمارے پاس ڈیلی آتی ہیں امیجز، اور وہ ہم تمام ڈی سیز کو بھیجتے بھی ہیں جہاں جہاں آگ لگی ہوتی ہے، وہ پھر اس کے اوپر ایکشنز بھی ہوتے ہیں. تو اور پھر اس طرح سٹبل بننے کے اوپر بھی جیسے بھٹا زگزیگ پہ کنورٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ خاطر خواہ اقدامات پالیسیز لانچ کرنے کے بعد گریجولی اگر ہم ہے ہمارا یہ کتنا افیکٹ کر رہا ہے موسمیاتی تغیرات جو ہم بدلتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دو مختلف باتیں. ایک تو جناب نے جو اویئرنیس کی بات کی ہے، اویئرنیس کی آپ کو پتہ ہے دو سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ صرف بتایا جاتا ہے کہ دھواں سرطان کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب اویئرنیس آپ کے گاؤں اور بہت گراس روٹ لیول تک ہے، اس کا ایشو نہیں ہے. اب سٹیپ 2 کی جو اویئرنیس ہے اس کی بیسیکلی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہمارا محکمہ فیڈرل گورنمنٹ، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. سارے رول پلے کر رہے ہیں کہ اب اس دھوئیں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ بھٹا ہے اس کو زگزیگ پہ کنورٹ کرنا ہے، انڈسٹری ہے اس میں ایمیشن کنٹرول سسٹم لگانے ہیں، اس طرح کا فیول یوز کریں. اب یہ والی اویئرنیس ہے اور اس پہ سارے ادارے کام کریں. لیکن ایک امپارٹنٹ چیز جو میں گزارش کروں گا، ہمارا جو ریجن ہے جس میں ہم پاکستان شامل ہے، ہم کلائمیٹک چینجز میں ہمارا کنٹریبیوشن لیس دین 1% ہے، اور افیکٹیز میں ہم پہلے 10 ملکوں میں آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. ہمارے جو وسائل ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے وسائل چاہیے بہت زیادہ، اس وقت ڈسٹ پولوشن کا بہت بڑا ایشو ہے. اس لیے دیکھیں اب ہم ٹیمپریرلی کیا کرتے ہیں کہ ہم اس موسم میں سڑکوں کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں، میونسپیلٹیز ہیں، ان کو ہم نے لگایا ہوتا ہے کہ وہ پانی چھڑکائیں تاکہ ڈسٹ نہ ہو. کیونکہ ڈسٹ پولوشن ہوتی ہے، اس کے ساتھ دھواں ملتا ہے، تو پھر یہ ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جو پرٹیکولر میٹر ہے 2.5، یہ ہمارا رائز کر جاتا ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں، اور اس میں اویئرنیس پہ بھی بہت کام ہو رہا ہے. یعنی ہم سے زیادہ میڈیا اس میں رول اپنا پلے کرو، میڈیا ہمارے ساتھ ہے اور ہم کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے انٹرنیشنلی بات کی، تو انٹرنیشنلی تو اس وقت ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں کسی نہ کسی جگہ پہ کلائمیٹک چینجز کے اوپر، جو کہ دنیا کے اس وقت ایشو ہے، ہمارا ایشو نہیں ہے، پوری دنیا کے ایشو بن چکا ہوا ہے. تو اس میں اویئرنیس بھی ہو رہی ہے، اس پہ سیمینار بھی ہو رہے ہیں، اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے سر کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ سوسائٹی بنا رہے ہیں، آپ کنکریٹ بچھا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں نقصان جو ہم قدرت کو دے رہے ہیں، نقصان تو ہمیں بھی مل رہا ہے نا. گورنمنٹ کیا کری ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم ڈیولپمنٹ کے فیز میں، ہمارا ملک ڈیولپ کنٹری نہیں ہے، ہم ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہیں. جو دوسرے ملکوں نے آج سے 40-50 سال پہلے کام کیے ہیں، وہ اب اس فیز میں سے ہم گزرے. آپ کو پتہ ہے لندن کی سموگ مشہور ہے جو 1952 میں کہیں آئی تھی،
اور 18,000 یا 12,000 کتنے لوگ اس میں مر گئے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا, انہوں نے اقدامات کیے اور ساری چیزیں ڈیولپ کی. اب ہم کر رہے ہیں وہ, تو جب ہم اب کر رہے ہیں تو اس وقت ہماری سڑکیں بھی بننی ہیں. دیکھیں سڑک کچی ہے, ڈیوائڈر کچے ہیں, سائڈیں کچی ہیں, تو وہاں پہ ڈسٹ پولوشن ہونی ہے. آپ کی رکاوٹیں ہیں سڑکوں کے اوپر تو وہاں ٹریفک جیم ہونی ہے, اور جب ٹریفک کنجیشن ہونی ہے تو وہاں پہ امیشن لیول رائز کر جانے. تو ہمارا ملک, ہم اس فیز میں ہیں کہ یہ چیزیں ہم کریں اپنی, اور جب ونس ہم یہ سارے اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر لیں گے تو ہمارا AQI بہت نیچے آ جائے گا. اگر آپ میں سے کوئی آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہت ٹائم لگے ان چیزوں کو خراب کرنے میں, تو گریجولی جو ہے وہ اتنا ہی ٹائم ٹیکنگ پروسیجر یہ بھی ہوگا اگر آپ اپنے اینڈ سے اور ہم اپنے اینڈ سے ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو.